بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 202 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب سباب المسلم فسوق، یعنی کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ بہت ہی بڑی برائی ہے۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام ہم اس حدیث تک پہنچے تھے جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یعنی کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ فسوق ہے، یعنی بہت بڑی برائی ہے، جبکہ کسی مسلمان کے خلاف قتل و خون ریزی کرنا یہ تو کفر ہے۔ یہاں دو باتیں بیان کی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کو گالی بکنا، اور اس تعلق سے ہم نے اس سے قبل یہ گفتگو کی تھی کہ گالی بکنا بہرحال یہ انتہائی قبیح ترین عمل ہے، اور یہ کہ دین اسلام میں اپنی زبان کو گالی جیسی بری چیز سے پاکیزہ رکھنے کی اور محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ انسان کبھی کسی کو گالی نہ بکے، خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بہرحال کسی کو بھی گالی کسی صورت نہ بکی جائے، اور بہرحال بہر قیمت اور بہر صورت اپنی زبان کو اور اپنی سیرت و کردار کو اس بدترین چیز سے ہمیشہ ہی بچا کر ہی رکھا جائے۔ لیکن اگر مسلمان کو گالی بکی گئی ہو تو یہ اور زیادہ قبیح ترین معاملہ ہو جائے گا، اور یہ اتنا برا معاملہ ہو جائے گا کہ فرمائے کہ یہ تو فسوق ہے، کہ مسلمان کو گالی بکنا یہ فسوق ہے۔ اور ہم نے اس سے قبل اس آیت کی روشنی میں یہ گفتگو کی تھی کہ فرمایا قرآن کریم میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی کفر کے خلاف اور فسوق کے خلاف اور عصیان کے خلاف، یعنی ایمان کے بالمقابل یہ تین چیزیں ہیں کہ کفر، کہ انسان یا تو مومن ہوگا ورنہ یہ کہ وہ کافر ہوگا، لیکن اگر وہ مکمل کافر نہیں ہے تو پھر وہ فاسق ہوگا، اور پھر یہ کہ فسق کے بعد مزید نیچے جو درجہ ہے وہ ہے عصیان، کہ انسان عاصی ہوگا۔ الغرض کسی کا فاسق بن جانا کہ اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق ہے، یعنی مکمل مؤمن بھی نہیں رہا ہے اب وہ، تو فاسق بن جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نے یہ بات دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو کوئی گالی بکے گا تو اب وہ فاسق بن چکا، اور مزید یہ جو فرمائے کہ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کہ مسلمان کے خلاف قتل و غارت گری کرنا یہ تو کفر ہے، کہ زبان سے گالی بکی ہے تو یہ گالی بکنے والا انسان اب فاسق بن گیا۔ لیکن اگر باقاعدہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے مسلمان کے خلاف تو اب یہ فسق سے مزید اوپر بڑھ چکا ہے، اور یہ کہ جو بلند ترین درجہ ہے برائی کا یعنی کفر،
اب یہ کفر تک جا پہنچا ہے کہ سب سے بڑی برائی میں اب یہ مبتلا ہو چکا ہے۔ البتہ ناظرین کرام، یہاں بقول اہل علم یہ تفصیل ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ کفر کے بہت سے درجات ہیں۔ ایک کفر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پاتا ہے، اور یہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی حرکت کی ہے اس نے کہ جس کی وجہ سے اب وہ مسلمان نہیں رہا، اور یہ کہ توبہ کیے بغیر اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اب وہ گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن چکا ہے۔ تو ایک تو کفر وہ ہے، لیکن یہ کفر اس جیسا کفر نہیں ہے کہ مسلمان کے خلاف اگر کسی نے جنگ لڑی ہو، قتل و خون ریزی کا معاملہ کیا ہو، تو یہ وہ کفر نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے نچلے درجے کا کفر ہے کہ گویا اس نے ایسا کام کیا ہے کہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمانوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قتل و خون ریزی کے معاملات میں مبتلا ہوا کریں۔ جو کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑے گا، قتل و غارت گری کرے گا، تو پھر یہی بات ذہن میں آئے گی کہ وہ تو کوئی کافر ہی ہوگا، کہ مسلمان کا خون کس طرح بہا سکتا ہے۔ لیکن اگر بہا دیا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالا، تو اس نے یہ جو کفر کا ارتکاب کیا ہے تو یہ کفر کا وہ درجہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، کہ یہ کافر ہو گیا یوں نہیں کہا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو کہ کافروں کا کام ہے، کافروں جیسا کام کیا ہے اس نے، مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ جس طرح قرآن کریم میں ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور یہ احکام بیان کیے گئے ہیں قصاص کے بارے میں، یعنی خون کا بدلہ خون، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر ڈالا ہو تو اب وہاں قصاص کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو قاتل ہے اسے قصاص کے طور پر، یعنی بدلے کے طور پر اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور وہ جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ چاہیں تو قصاص کا مطالبہ کریں کہ خون کے بدلے خون، کہ اس نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا، اب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے بھی بدلے میں قتل ہی کیا جائے، اور یا پھر انہیں یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ اگر وہ چاہیں تو اسے یعنی قاتل کو معاف کر دیں اور دیت پر راضی ہو جائیں۔ دیت یعنی وہ رقم جسے خون بہا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ شریعت میں مقرر ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اتنی رقم ادا کرے گا قاتل اس مقتول کے وارثوں کو۔ الغرض مقتول کے وارثوں کو جو اختیار دیا گیا کہ یا تو قصاص کا مطالبہ کریں یا معاف کر دیں، دیت لینے پر راضی ہو جائیں۔ تو جہاں قرآن کریم میں یہ احکام بیان کیے گئے ہیں اور یہ تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، تو وہاں انداز یہ اختیار کیا گیا اور الفاظ یہ استعمال کیے گئے، فرمایا کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہو، یعنی پہلی بات تو یہ کہ قصاص کا مطالبہ
کہ خون کے بدلے خون، جیسے کہ آیت کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض قرار دیا گیا ہے قصاص تمہارے مقتولین کے معاملے میں، یعنی جس کسی کو قتل کیا گیا ہو تو اب قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ اور پھر اسی سے متعلق تفصیلات ہیں، احکام ہیں قصاص کے بارے میں، لیکن آخر میں یہ جو فرمایا کہ مقتول کا وارث اگر چاہے تو قاتل کو معاف کر دے اور قصاص کی بجائے دیت لینے پر راضی ہو جائے، تو وہاں انداز یہ اختیار کیا گیا کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی قاتل ہے اسے معاف کر دیا اس کے بھائی نے۔ بھائی اس کا کون ہوا جس نے معاف کیا؟ یہ مقتول کا وارث۔ کہ مقتول کا وارث یا قصاص کا مطالبہ کرے گا کہ خون کے بدلے خون، یا پھر معاف کر دے گا کہ میں دیت لے لیتا ہوں اور قصاص کے مطالبے سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ یہاں لفظ استعمال کیا گیا من اخیہ، اس کے بھائی نے معاف کر دیا، قاتل کو اس کے بھائی نے معاف کر دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ انسان جس نے مسلمان کو قتل کیا ہے وہ اپنے اس گناہ عظیم اور جرم عظیم کے باوجود وہ کافر نہیں بنا، وہ بدستور اب بھی مسلمان ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر اب وہ مسلمان نہ ہوتا، کافر بن چکا ہوتا، تو پھر کافر اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ جبکہ ہم نے یہاں دیکھا یہ انداز، اللہ کی طرف سے یہ انداز فرمایا کہ اگر اس قاتل کو معاف کر دیا اس کے بھائی نے، یعنی مقتول کے وارث نے، بھائی کا لفظ استعمال کیا، اور بھائی سے مراد یہی ہے یعنی ایمانی اخوت، کہ آپس میں حقیقت میں تو وہ بھائی بھائی نہیں ہیں، حقیقی بھائی تو نہیں ہیں، تو پھر یہی مطلب ہوا کہ ایمانی بھائی چارہ، کہ اب بھی یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس سے یہی بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہاں یہ جو فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ کفر ہے، تو یہ وہ حقیقی کفر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان واقعی کافر بن جائے، بلکہ گویا کہ اس نے اتنا برا عمل کیا کہ کافروں جیسی بدترین حرکت اس نے کی ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 435۔ فرمایا کہ عن عبداللہ قال ما من مسلمین الا بینہما من اللہ عز وجل ستر فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی جو کوئی بھی دو مسلمان کسی جگہ پائے جائیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کہ اگرچہ یہاں موقوف ہے لیکن دیگر مقامات پر یہ مرفوعاً ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے
کہ دو مسلمان ہمیشہ ان کے درمیان اللہ عز و جل کی جانب سے ایک پردہ ہوا کرتا ہے، یعنی ایک پردہ ہے ان کے درمیان کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، اور یہ کہ اس کے بارے میں کوئی بری بات کہنا چاہے، اور اگرچہ جو کچھ یہ کہنا چاہتا ہے وہ درست ہے، وہ حقیقت ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کہہ سکے گا کہ اس کی زبان کو لگام لگ جائے گی، اور یہ کہ یہ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ عزت و احترام سے ہی پیش آتا ہی رہے گا، دونوں کی طرف سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہی معاملہ زندگی بھر برقرار رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایمان کا پردہ ہے، اور یہ پردہ خود بخود نہیں آ گیا، بلکہ یہ پردہ تو اللہ کی طرف سے ان دونوں کے درمیان، یعنی ہر دو مسلمانوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک پردہ قائم کر دیا گیا ہے، ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ لیکن فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ حَجْرٍ، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو کوئی نفرت انگیز بات کہہ دی، کوئی بری بات کہہ دی کہ اسے گالی بک دی، یا اس کا دل دکھایا، یا اس پر کوئی الزام لگایا کہ کوئی نامناسب بات جب کہہ دی، فَقَدْ خَرَقَ سِتْرَ اللَّهِ، تو اس نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا جو کہ اللہ کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْتَ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا، اور جب دو مسلمانوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو یوں کہا کہ اے کافر، تو اب یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا ضرور، یعنی یہ بات کہنے والا دوسرے کو کافر کہنے والا اگر سچا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی وہ دوسرا کافر ہے، اور اگر یہ بات کہنے والا جھوٹا ہوگا تو پھر اب یہ خود اپنی اس جھوٹی بات کی وجہ سے اب یہ خود کافر بن جائے گا۔ الغرض آپس میں ہم ایک دوسرے کو برا نہ کہیں، کیونکہ یہ پردہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ پردہ جب تک برقرار رہے گا تو ہمیشہ زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ بسر ہو سکے گی، ورنہ اگر یہ اللہ کی طرف سے قائم کیا گیا پردہ ہم نے گرا دیا تو پھر سکون و اطمینان بھی رخصت ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔